بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا ہی اچھا ہوگا اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعے کے دن نیز کسی وفد کی آمد کے موقع پر اسے جیب تن فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے جوڑے تو وہ پہنتے ہیں جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ پھر کچھ اور جوڑے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ خلت مجھے عنایت فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ نے اللہ تعالی کے متعلق تو جو کچھ فرمایا تھا فرما چکے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق تو بہت سخت وعید سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ خلط تمہیں پہننے کے لیے نہیں دی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑا اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا جو مکہ میں رہتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 130 اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ پتہ چلا کہ ایک شخص کے پاس ایک سا کے بقدر آٹا ہے۔ وہ گوندا گیا۔ اتنے میں ایک لمبا ترنگا مشرک بکریوں کا ریوڑ ہانکتا ہوا وہاں پہنچا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ہدیے کے لیے لائے ہو یا فروخت کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں بلکہ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی، اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی کلیجی وغیرہ اکٹھی کر کے اس کو بھونا جائے۔ راوی نے کہا، اللہ کی قسم، 130 میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جس کو آپ نے کلیجے کا ٹکڑا کاٹ کر نہ دیا ہو۔ اگر وہ موجود تھا تو اسے خود دیا، ورنہ اس کا حصہ رکھ چھوڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کے 2 تھال تیار کیے، سب لوگوں نے سیر ہو کر اسے کھایا۔ پھر 2 تھالوں میں سے کچھ بچ بھی رہا جسے ہم نے اونٹ پر رکھ لیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے لیکن اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان کے دروازے پر نقش و نگار سے سجا ہوا پردہ دیکھا۔ پھر فرمایا، بھلا مجھے اس دنیا سے کیا سروکار؟ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں حکم دیں، اس پر عمل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں اہل خانہ کے پاس بھیج دیں، وہ محتاج اور غریب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی جوڑا عنایت فرمایا تو میں نے اسے پہن لیا، لیکن جب میں نے آپ کے چہرے مبارک پر غصہ دیکھا تو اسے پھاڑ کر خاندان کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
بکری کا گوشت لائی جو زہر آلود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوشت سے کچھ کھایا۔ پھر اس یہودیہ کو پکڑ کر لایا گیا تو لوگوں نے کہا کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، قتل نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں زہر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تالو میں دیکھتا رہا ہوں۔